محترم حضرات و خواتین، ایک مومن کا کردار مثالی ہونا چاہیے اور مومن کا کردار مثالی ہوتا ہے۔ ایک مومن کی سوچ مثالی ہوتی ہے اور مثالی ہونی چاہیے۔ مومن کے معاملات مثالی ہوتے ہیں، مومن کے اخلاق مثالی ہوتے ہیں، مومن کی انفرادی زندگی مثالی ہوتی ہے، مومن کی اجتماعی زندگی مثالی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک مومن مثالی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیا بات ہے کہ جب ہم اپنے احوال کا جائزہ لیتے ہیں، ہم مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ بہت سارے مسلمان اور اہل ایمان ایسے ہیں جن کا کردار مثالی نہیں، جن کے اخلاق اور معاملات مثالی نہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے اخلاق اس لیے مثالی نہیں، مومن کا کردار اس لیے مثالی نہیں، مومن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس لیے مثالی نہیں کیونکہ ہمارے ظاہر اور باطن میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ ظاہر اور باطن میں یکسانیت نظر نہیں آتی۔ ظاہر باطن سے مختلف اور باطن ظاہر سے مختلف نظر آتا ہے۔ ظاہر میں جو دینداری نظر آتی ہے، باطن میں وہ دینداری نظر نہیں آتی۔ جلوت میں بندہ جو دیندار نظر آتا ہے، خلوتوں میں انسان اسی قدر بے دین نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مومن کا کردار اس وقت تک مثالی ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں میں ہم آہنگی نہ ہو، جب تک کہ ظاہر اور باطن میں یکسانیت نہ ہو، اس وقت تک ایک مومن اپنا مثالی کردار پیش کر نہیں سکتا۔ اور اسلام کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، وہ ظاہر کے ساتھ باطن پہ توجہ دیتا ہے، بلکہ ظاہر سے کہیں زیادہ اسلام باطن پہ توجہ دیتا ہے۔ اسی لیے بعثت نبوی کے مقاصد کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پہ بیان کیا، اور بعثت نبوی کا جو بنیادی مقصد اللہ نے ذکر کیا وہ باطن کی اصلاح، باطن کا تزکیہ، باطن کو سنوارنا، باطن کو نکھارنا، باطن کو بہتر بنانا، دلوں کی دنیا کو آباد کرنا، دلوں کو برائیوں سے دور کرنا۔ یہ بعثت نبوی کا وہ بنیادی مقصد ہے جس کی طرف اللہ نے قرآن میں مختلف آیات میں اشارہ کیا۔ کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے وقتاً فوقتاً آیات کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آیات کریمہ کی تلاوت کے پیچھے بنیادی مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ، لوگوں کے نفوس کی اصلاح، لوگوں کے باطن کی اصلاح، یہ بنیادی مقصد تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن میں آپ کامیاب ثابت ہوئے۔ وہ کیسے؟ صحابہ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے گا، صحابہ نے سبحان اللہ امت کے سامنے اپنا مثالی کردار پیش کیا، اور جہاں بھی گئے لوگوں کے دلوں کو صحابہ نے فتح کر لیا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، فاتح زمانہ بن کر سبحان اللہ صحابہ اکرام نے زندگی بسر فرمائی۔ اور صحابہ اکرام، صحابہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی برکت عطا فرمائی، اور صحابہ کی شخصیت لوگوں کے حق میں مؤثر تھی۔ ہر صحابی کی شخصیت کو کھنگالیے گا تو بنیادی جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے، صحابہ کی زندگی کو پڑھنے سے ان کی شخصیتیں مؤثر تھیں۔ انہوں نے ایک مؤثر کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کی قسم وہ بندہ مؤثر کردار پیش کر نہیں سکتا جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو، جو صرف گفتار کا غازی ہو اور کردار کا غازی نہ ہو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔
تو یہ میرے اور آپ کی پہچان ہے، یہ صحابہ کی پہچان رہی ہے، یہ اسلاف کی پہچان رہی ہے کہ وہ جہاں گفتار کے غازی تھے وہیں کردار کے بھی وہ غازی تھے، جہاں ان کا ظاہر پاک تھا، جہاں ان کا ظاہر آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا، اس سے کہیں زیادہ ان کا باطن آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا۔ معاف کیجئے گا دوستو، اگر ہم اپنے اندرون اپنے باطن کا جائزہ لیتے ہیں نا، ہم میں سے بہت سوں کا اندرون بہت گدلا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے، اور اندرون ایسا اللہ ہی ہمارے اندرون کی جو ہے حالت پر رحم فرمائے، بہت بگڑی ہوئی حالت ہے۔ ظاہر میں بڑے نیک نظر آتے ہیں، ظاہر میں بڑے پارسا نظر آتے ہیں، ظاہر میں بڑے دیندار نظر آتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ لوگوں سے ڈر کر بہت سارے دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لوگوں سے ڈر کر لوگوں کے پاس مقام حاصل کرنے کے لیے دین کا لباس پہن لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، کمال یہ ہے کہ آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، آپ کے ظاہر اور باطن میں کبھی تضاد نہیں آنا چاہیے۔ ظاہر اور باطن دونوں کھلی کتاب کی طرح جو ہے نظر آنا چاہیے، اور آپ کا باطن آپ کے ظاہر سے کہیں زیادہ بالکل صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ ہاں، ظاہر پہ بھی ہم توجہ دیں، یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے، یہ ظاہر پر بھی توجہ دیتا ہے اور باطن پہ بھی توجہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا میرا اندرون تو بہت بہتر ہے، میں بہت نیک ہوں، پاک و صاف ہوں، لوگوں کے پاس دینداری جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے پاس بے ڈھنگ طریقے سے رہتے ہیں، دینداری کا کوئی نمونہ پیش نہیں کرتے آپ۔ کہا کہ یہ بھی غلط ہے۔ شریعت کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ جہاں آپ اپنے باطن پہ توجہ دیں گے وہیں آپ کا ظاہر بھی صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے پاکیزگی کی تعلیم دی، اور آپ ابتدائی آیات کریمہ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اور وثیابک فطہر کی تفسیر میں اہل علم نے ذکر کیا ہے، جہاں اس آیت کریمہ سے ظاہر کی تطہیر مقصود ہے وہیں باطن کی تطہیر بھی مقصود ہے، اور دونوں تطہیر ہر مسلمان سے مطلوب ہے کہ آپ کا ظاہر بھی پاک ہو اور آپ کا باطن بھی پاک ہو۔ لیکن ہم ظاہر پہ بھی توجہ دیں گے اور اس سے کہیں زیادہ باطن پر بھی ہم توجہ دیں گے۔ اور اس حوالے سے اللہ کے نبی نے اپنی جو ہے امت کو آپ نے ابھارا باطن کے تزکیہ پر اور باطن کی اصلاح پر۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو دیکھتا نہیں، تمہاری پراپرٹی کو دیکھتا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور تمہارے دلوں اور تمہارے باطن کو اللہ دیکھتا ہے۔ اپنے دلوں میں پاکیزگی لائیے، اپنے دلوں میں پرہیزگاری لائیے، اپنے دلوں میں للہیت پیدا کیجیے، اپنے دلوں میں صحیح معنی میں اس کا تقوی پیدا کیجیے گا۔ اور قربانی کے موسم میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اس موسم کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ مخلص بنے رہیں، میرے اور آپ کے اعمال میں خلوص شامل ہو۔ اور مخلص بندہ کون ہے؟ جس کا اندرون بہت پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، یاد رکھنا اللہ کے پاس اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو گویا کہ قربانی کا بنیادی پیغام بھی یہ ہے کہ ہم اپنے باطن پہ توجہ دیں، قربانی کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے کہ ہم سبحان اللہ اخلاص پر توجہ دیں۔ اسی لیے وہ آیت کریمہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے جو ہمیشہ الحمدللہ ہمیں اپنے باطن کی اصلاح پر وہ آیت توجہ دلاتی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز پڑھتے ہوئے بظاہر لوگوں کو خوش کرنا یہ آپ کا مقصود نہیں ہونا چاہیے، قربانی دیتے ہوئے مال کی برتری یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور زندگی گزارتے ہوئے اس زندگی کو لوگوں کے نام نہ کیجئے گا۔ آپ کی نماز اللہ کے نام، آپ کی قربانی اللہ کے نام، آپ کا جینا اللہ کے نام، اور آپ کا مرنا اللہ کے نام، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے دل میں اخلاص کار فرما ہوگا، اور اس اخلاص اسی وقت آئے گا جب آپ اپنے دل پر بار بار توجہ دیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
اپنی صحیح کی شروعات جس حدیث سے فرمائی وہ جانتے ہیں آپ، اس حدیث کا پیغام بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. سبحان اللہ، ایک عظیم کام آپ کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھنا عظیم کام کر رہے ہیں، اس لیے باطن پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھیں ایسا نہیں ہے دوستو. آپ جس قدر عظیم راہ پہ قدم رکھیں گے نا، اسی قدر بار بار آپ سے تزکیہ مطلوب ہے، بار بار باطن کی اصلاح آپ سے مقصود ہے. اور کتنا مبارک کام ہے یہ، اور کتنی مبارک خدمت ہے. حدیث کے میدان میں سبحان اللہ زبردست خدمت امام بخاری محمد ابن اسماعیل رحمہ اللہ نے انجام دی، اور اس کے لیے آپ نے جس حدیث کا انتخاب فرمایا انما الاعمال بالنیات. اور اسی لیے عبد الرحمن ابن مہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من اراد ان یصنف کتابا فی الحدیث فلیبدأ بهذا الحدیث. اگر کوئی فن حدیث میں کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس حدیث سے اپنی کتاب کی شروعات کرے. اگر آپ کوئی کار خیر انجام دینا چاہتے ہیں تو اس حدیث سے سبحان اللہ اس کار خیر کی شروعات کیجئے گا. اللہ کی قسم اس میں برکت آئے گی، اللہ کی قسم اس میں آپ کو استقامت نصیب ہوگی، اللہ کی قسم اس کام میں آپ کو خلوص نصیب ہوگا. آج اگر کمی ہے خلوص کی کمی ہے، آج کمی ہے برکت کی کمی ہے، آج کمی ہے تو للہیت کی کمی ہے، آج کمی ہے پاکیزگی کی کمی ہے. دوستو میرے اور آپ کے دل کا احوال کیا ہے دوستو؟ ظاہر اور باطن میں بہت تضاد نظر آتا ہے نا، ظاہر اور باطن میں بہت تضاد نظر آتا ہے نا. اگر جاننا چاہتے ہیں ہم تو کبھی خلوت میں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں، خلوت میں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے دیکھیں. لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ لوگ ہم سے چھڑ جائیں نا پھر ان کے حوالے سے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے. دو رخی برتنے والے بہت ہیں. اللہ رحم فرمائے، منافقین کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا نا الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. جو لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں منافقین تو فلاں کے ساتھ ایک چہرہ ہوتا ہے اور فلاں کے ساتھ ایک دوسرا ہی چہرہ ہوتا ہے. تو دراصل یہ باطن پر توجہ نہ دینے کا نتیجہ ہے دوستو. اب پہچانیں گے کیسے کہ ہمارا باطن صاف ہے یا ہمارے باطن میں خلل ہے؟ چند علامتیں میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ ہمارا اپنا اندرون پاک ہے کہ یا نہیں. اگر اس کا آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں روزمرہ زندگی کے معاملات کا جائزہ لیجیے. آپ مثلا کبھی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، اپنے بھائی اور بہن کی کامیابی کے سلسلے میں آپ کو خبر دی جاتی ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے دوستو؟ بہت سارے اللہ کے بندے دوسروں کی کامیابی کو برداشت نہیں کرتے، دوسروں کی ترقی کو پسند نہیں کرتے، اور دوسروں کی تعریف کو چاہتے نہیں. اپنی تعریف اگر لوگوں سے پوچھ لیں آپ، بھائی مجلس میں سب سے بہتر انسان کون ہے، ہر شخص کو سب سے پہلے اپنا نام یاد آتا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے، پرفیکٹ سمجھتا ہے، اور سارا خلل دوسروں میں، ساری خرابی دوسروں میں. اور انسان جب اپنے گریبان میں جھانکے نا تو جیسے میں نے کہا کہ اس کا اندرون کتنا گدلا ہے، کتنا بگڑا ہوا ہے، اللہ رحم فرمائے وہ ساری باتیں سامنے آئیں گی. کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا نہیں، کبھی ہم نے اپنے اندرون کا جائزہ لیا نہیں، اسی لیے باطن کی اصلاح کی ہمیں توفیق نہ ملی. ہاں دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ پہل کرتے، اور پہل بھی کیوں؟ اصلاح کی غرض سے نہیں بلکہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں، بھری مجلس میں اس کی رسوائی ہو. اگر آپ کا کوئی ساتھی، آپ کے معاشرے میں بسنے والا کوئی فرد اگر ذلیل ہوتا ہے، اس موقع پر آپ کے دل میں اگر راحت ملتی ہے، آپ کو سمجھ لینا کہ اللہ رحم فرمائے آپ کا اندرون بگڑا ہوا ہے. اگر معاشرے میں بسنے والا کوئی فرد اگر ترقی کرتا ہے اور اس کی خبر آپ کو دی جاتی ہے اور کھٹک آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے،
اس کی ناکامی کو آپ سننا چاہتے ہیں, اسے آپ جو ہے دھکیلنا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں, سمجھ لینا کہ آپ کا اندرون بگڑا ہوا ہے. ارے کتنے حالات اور کتنے سبحان اللہ مقامات ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں, ہم نے اپنوں کو بہت ذلیل کیا دوستو, ہم نے اپنوں کو بہت کمزور کیا, ہم نے اپنوں کو بہت پیچھا کیا. یہی اس امت کی سب سے نعوذ باللہ شرمناک بات یہی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے سلسلے میں خیر نہیں چاہتے ہیں. اگر بھائی خیر لے کر آگے بڑھے نا, اس کو موٹیویٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ وہاں خامیاں تلاش کرتے ہیں. وہاں پر آپ خوبیوں پر نظر نہیں پڑتی ہے, بلکہ خامیاں تلاش کر کے جہاں تک ہو سکے اسے آپ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے. کوئی انسان تعلیم کے حوالے سے کوئی ایک بہترین فکرہ پیش کرتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے اس بندے کی ہمت افزائی ہو, اس بندے کی جو ہے تائید کرنے والے جو ہے احباب معاشرے میں موجود ہوں, لیکن ہمت افزائی اور تائید سے کہیں زیادہ اس کے جذبات کو کچلنے کی سازش ہوتی ہے, اسے جو ہے دھکیلنے کی جو ہے سازش ہوتی ہے, اسے پیچھے دکھانے اور کمزور کرنے کی سازش ہوتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کا اندرون جو ہے بہتر نہیں ہے دوستو. اسی لیے وہ قوم ترقی کرتی ہے جس قوم کے افراد سبحان اللہ ملے جلے ہوں, جس قوم کے افراد کا ظاہر اور باطن ان دونوں میں یکسانیت ہو, ایسی قوم بہت ترقی کرتی ہے. ورنہ آج امت مسلمہ کا المیہ کیا ہے کہ ہم نے اپنوں کی ترقی کو برداشت نہ کیا, اپنوں کی کامیابی کو ہم نے برداشت نہ کیا, اپنوں کی بہتری کو ہم نے پسند نہ کیا, اپنوں کی ذلت کو ہم نے جو ہے تسلیم کیا, اپنوں کی ناکامی کو ہم نے برداشت کیا, اپنوں کی ذلت اور رسوائی کو ہم نے جو ہے اس کا سامنا کیا. یہی اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے دوستو. اور یہ اس المیہ کے پیچھے آپ دیکھ لیجئے باطن کی اصلاح اور باطن پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں یہ سارا خلل اور یہ سارا بگاڑ نظر آتا ہے. اس لیے دوستو گزارش یہ ہے اپنے باطن پر بار بار توجہ دیجئے گا. کام شروع کرنے سے پہلے اصلاح مقصود ہے, باطن کی اصلاح مقصود ہے, اور کام کے دوران باطن کی اصلاح مقصود ہے, اور کام سے فارغ ہونے کے بعد باطن کی اصلاح مقصود ہے. اپنوں کے ساتھ بھی ہم وفادار رہیں, اوروں کے ساتھ بھی ہم وفادار رہیں, اپنی ذات کے ساتھ بھی ہم وفادار رہیں, اور یہ وفاداری اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا باطن صاف ہو, یہ وفاداری کا ثبوت اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا اندرون بہتر ہو. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. کیا عوام, کیا خواص, اللہ رحم فرمائے, اندرون ہمارا بہت بگڑا ہوا ہے. خاص کر دوستو جب دین کی مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں نا, ایک حد تک ہمارے دلوں میں ایک رقت طاری ہوتی ہے, دلوں کا حال بدلتا ہے, دلوں کی کیفیت بدلتی ہے. اور سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر اس حوالے سے بڑی توجہ آپ نے فرمائی, اسی لیے صحابہ اکرام کو اس میدان میں بڑی کامیابی ملی. لیکن ہماری یہ سوچ ہے, اپنے آپ کو ہم دین کی مجالس سے بہت دور کر دیتے ہیں دوستو. دنیا کی مصروفیات میں اور دنیا کی الجھنوں میں ہم ایسے سبحان اللہ پھنسے ہوئے ہیں کہ بہت کم وقت ہمیں ایسی مجلسوں میں شرکت اور اس کے ذریعے سے اصلاح کی توفیق ملتی ہے. یاد رکھنا ایسی مجلسوں میں شرکت بھی بہت بڑی توفیق ہے, کیونکہ انہی مجالس کے ذریعے میرے اور آپ کی اصلاح ہوگی, انہی مجالس کے ذریعے ہمارا اندرون بہتر ہوگا, انہی مجالس کے ذریعے ہمارے نفوس کا تزکیہ ہوگا. اور مجالس ہی سے آپ محروم ہو جائیں پھر تزکیہ کہاں ہوگا دوستو؟ باہر کا ماحول کیسا ہے بتائیے گا آپ؟ کیا باہر کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ ہمارا اندرون بہتر ہو جائے؟ بلکہ اندرون کو بگاڑنے کے سارے مواقع باہر موجود ہیں. اور اللہ کا گھر ہے, دین کی مجلسیں ہیں, خیر کی باتیں ہوتی ہیں, قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں, اور یہاں پر ہم شرکت کو گوارا نہ کریں, اور ایسا مقام جہاں ہماری ذہنیت کو مسخ کرنے کی سازش ہوتی ہے, جہاں ہمارے سبحان اللہ دینداری کے لباس کو اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایسے ماحول میں اپنے آپ کو ہم جو ہے دم کرنا پسند کرتے ہیں, اور ایسے خیر کی مجلسوں سے اپنے آپ کو ہم محروم کر دیتے ہیں. تو خیر کی مجلسوں سے ہمیشہ جڑے رہنے کی کوشش کیجیے, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے, قرآن مجید کی خوب تلاوت کیجیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے,
ان आमाल की पाबंदी से हम अपने नफूस का तस्किया कर सकते हैं, अपने नफूस की इस्लाह कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि बार बार कुरान पढ़ने से दिल नरम होता है, बार बार कुरान पढ़ने से इंसान का अंदरून बेहतर होता है, बार बार कुरान की तिलावत से इंसान के अंदर लिल्लाहियत पैदा होती है और तकवा जो है इंसान को मुयस्सर आता है। कुरान के साथ हमारा क्या रवैया है, कुरान के साथ हमारा क्या मुआमला है। एक दौर था कि नमाज फज्र के बाद जब गलियों पर से गुजरते तो घर के अंदर से सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने की आवाजें गूंजती थीं। आज या तो बिल्कुल एक सन्नाटा छाया रहता है, बिल्कुल सारे लोग सोए हुए हों, या अल्लाह रहम फरमाए अगर बेदार भी हो जाए हमारे शबाब नमाज फज्र से फारिग होने के बाद अपने आप को सोशल मीडिया के हवाले कर देते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अपने अंदरून की इस्लाह नहीं हो पाती है। दोस्तों, कुरान से अपना गहरा रिश्ता जो है पैदा कीजिएगा, कुरान से हमारा ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। यही किताब हमें बनाएगी, यही किताब हमें संवारेगी, यही किताब हमारे अंदरून को बेहतर बनाएगी, यही किताब हमें तकवे का पाबंद बनाएगी, यही किताब हमें सुबहान अल्लाह उस मकाम पे ला खड़ा करेगी कि हमारा हर किरदार लोगों के लिए मिसाली बन जाए। ये अल्लाह का वादा है दोस्तों। बस इस कुरान के साथ हमारी जो गफलत है ना, उसी का खुमियाजा हम अपनी खलवतों में बेदीनी के जरिए भुगत रहे हैं। हमारी खलवतों में अगर दीनदारी नहीं है, मैं समझता हूं एक अहम सबब क्या है, कुरान से हमारी दूरी है। दोस्तों, कुरान से करीब हो जाइए, कुरान से करीब हो जाइए। अल्लाह की कसम, इस कुरान से अगर आप करीब होना तो हमारे सारे हालात जो है बदलेंगे और हमारे सारे मुश्किलात दूर होंगे। अल्लाह का ये वादा है दोस्तों, और ये वो किताब है सुबहान अल्लाह, इसी के जरिए ये उम्मत अगर सरबलंदी चाहे तो अल्लाह सरबलंदी अता फरमाएंगे। अगर इस उम्मत ने इस कुरान के साथ अगर जालिमाना रवैया इख्तियार किया, अल्लाह के नबी की वईद भी हमारे सामने होनी चाहिए। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह इस कौम, इस कुरान से जहां चंद लोगों की सुबहान अल्लाह चंद लोगों को अल्लाह तरक्की अता फरमाते हैं, वहीं इस कुरान की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला चंद लोगों को जिल्लत और रुसवाई से दो चार करते हैं। हमारा कुरान से जिस कदर रिश्ता गहरा और मजबूत होगा, उसी कदर हमारे दिलों में नरमी आएगी, दिलों में लिल्लाहियत पैदा होगी और हम अपने बातिन को पहचान सकते हैं। आज सबसे बड़ा मसला क्या है जानते हैं दोस्तों, हमने अपने बातिन में जो खलल है उस खलल को कभी तस्लीम ना किया। खलल को तस्लीम कीजिए, बिगाड़ को तस्लीम कीजिए, तभी वो बिगाड़ और वो खलल जो है दूर होगा। और जो बंदा अपना सुबहान अल्लाह जो है दिल में पाया जाने वाला जो खलल है, अगर उसे वो तस्लीम ना करे, कभी उसकी इस्लाह की तौफीक ना मिलेगी। इसीलिए आप देख लीजिएगा, अल्लाह रहम फरमाए, जो बिदअत में मुलव्विस होते हैं ना, कभी उन्हें तौबे की तौफीक नहीं मिलती, इल्ला मन रहिम अल्लाह। आम इंसान अगर कोई आम गुनाह में मुब्तला होता है, उसे तौबे की तौफीक कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। दोनों में फर्क क्या है? आम गुनहगार गुनाह को गुनाह तस्लीम करता है और कहीं ना कहीं उसके दिल में खटक पैदा होती है और यही खटक उसे तौबे पर मजबूर करती है। लेकिन आम जो बिदअती होता है, कभी वो अपनी बिदअत को तस्लीम नहीं करता, बिदअत पर सुन्नत का लिबास पहनाता है, बिदअत को सुबहान अल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए, वो मोहब्बत रसूल, इताअत रसूल, इश्क रसूल से वो ताबीर करता है। इसीलिए सुफियान अस्सौरी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, क्या बेहतरीन बात आपने फरमाई, अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीसा मिनल मासिया लिअन्नल बिदअत ला युताबु मिनहा वल मासिया युताबु मिनहा। आपने फरमाया एक इंसान गुनाह करता है और एक इंसान बिदअत में मुब्तला होता है। शैतान को गुनाह करने से कहीं ज्यादा बिदअत में मुब्तला होना बहुत पसंदीदा है, क्योंकि गुनाह से तौबा जो है मुमकिन है, लेकिन बिदअत से तौबा मुमकिन नहीं, क्योंकि बिदअती ने कभी अपनी बिदअत को तस्लीम ना किया। आज बिगाड़ की अहम वजह क्या है? हमने बिगाड़ को बिगाड़ तस्लीम ना किया, खलल को खलल तस्लीम ना किया, इसीलिए खलल की इस्लाह की तौफीक ना मिली। उस कौम को इस्लाह की तौफीक मिलती है जिसके पास बिगाड़ का एहसास हो। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, वाए नाकामी मता ए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। याद रखना दोस्तों, अगर दिल बिगड़ा हुआ है, उस बिगाड़ को पहचानें, उस बिगाड़ को कबूल करें और बिगाड़ की इस्लाह की कोशिश करें, वरना याद रखें एक दौर ऐसा आएगा मेरे और आपकी जिंदगी में कि वो दिल मुर्दा हो जाएगा और कभी आपको तौफीक ना मिलेगी। इसलिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि वो कौम,
اس قوم کا ضمیر زندہ ہوتا ہے جس قوم کو احساس جو ہے گناہ جو ہے میسر ہو، اور اس قوم کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے جس قوم کو احساس گناہ جو ہے میسر نہ ہو، جس قوم کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو، اور جس قوم کے افراد میں گناہ کے احساس کو مٹا دیا جائے اس قوم کی تاریخ کو مٹا دی جاتی ہے، اور وہی قوم زندہ ہے اور اسی قوم کی تاریخ زندہ رہتی ہے جو قوم گناہ کا احساس لیے زندگی بسر کرتی ہے اور اللہ اسے سچی توبہ کی جو ہے توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو، ہم ظاہر سے کہیں زیادہ باطن پہ توجہ دیں، اور باطن پہ توجہ دینے کے لیے اپنے باطن میں پایا جانے والا بگاڑ اور پایا جانے والا خلل اس کو جو ہے محسوس کریں، پہچانیں، تنہائی میں جائزہ لیں۔ 3 باتیں میں ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا۔ عموماً جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ہمارے اندرون کو بگاڑنے والے کون ہیں؟ 3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ عموماً ہمارے باطن کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اپنے باطن کو بہتر سے بہتر بنائیں، کہ ظاہر سے کہیں زیادہ باطن مثالی بن جائے۔ اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خیر کی مجلسوں سے جڑے رہنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، نیک لوگوں کے جو ہے واقعات کو پڑھیے۔ اس سے جو ہے ہم اپنے دلوں کو کھنگال سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے دلوں کا جو ہے حال بدل سکتے ہیں۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ 3 ایسی باتیں ہیں جو عموماً ہمارے اندرون کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات کیا ہے؟ دوستوں کی مجلسیں۔ جب آپ ماشاءاللہ یہاں ہوتے ہیں خیر کی مجالس میں، اندرون کی کیفیت سبحان اللہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنے دل کی اصلاح چاہتا ہے، اور بعض مجلسیں تو ایسی ثابت ہوتی، اسی مجلس میں بہت سارے احباب اللہ سے سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ مجلس ان کے حق میں سبحان اللہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتی ہے۔ اس مجلس سے اٹھے کہ نہیں، اٹھنے سے پہلے انہوں نے اپنی غلطیوں سے انہوں نے توبہ کر لی، الحمدللہ۔ ایسی مبارک مجلسیں کبھی انسان کو میسر آ جاتی ہیں۔ ایسی مبارک مجلسوں میں حاضری کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جب دوستوں کی مجلسوں میں ہوتے ہیں نا، مثلا خیر کی مجلس میں بیٹھے، دل میں ارادہ ہوا، اس کے بعد ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں پہ توجہ دیں گے، عبادات اور معاملات میں مثالی کردار ادا کریں گے، ایک جذبے سے اٹھے آپ، اور جیسے دوستوں کی مجلس میں ہم جاتے، ہونا تو یہ چاہیے جو خیر کا رنگ لیے میں اٹھا، وہ خیر کا رنگ اپنے دوستوں میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ دوستوں میں جو برائی کا ماحول ہے، اس رنگ میں ہم رنگ جاتے بہت جلد۔ اٹھے تھے آپ ایک عزم لے کر، ایک جذبہ لے کر آپ اٹھے تھے، آپ دوستوں کی مجلس میں آپ کی حاضری ہوئی، وہ سارا جذبہ مان پڑ گیا، نیکی کے حوالے سے وہ سوچ آپ کی مٹ گئی، اور پھر نعوذ باللہ وہی معصیت بھری باتیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں، دوسروں کی غیبت۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ غیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اس بندے کا اندرون بہت بگڑا ہوا ہے، کیونکہ جس بندے کا باطن صاف ہونا، وہ دوسروں کی برائی بھری مجلس میں ذکر نہیں کرے گا۔ واقعی اگر وہ خیر کا ہو، اس بندے کی اگر وہ اصلاح چاہتا ہو تو خلوت اور تنہائی میں اس سے ملاقات کرے گا، اور اچھے انداز سے اس کی جو غلطی ہے اس کی طرف نشاندہی کرے گا اور اس سے آگاہ کرے گا۔ لیکن عموماً ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں دوسروں کی برائی سننے کے لیے، اور دوسروں کی برائی کرنے میں ہماری زبان بڑی تیز ہو جاتی ہے۔ یہی ہمارا حال ہے نا دوستوں، کہ کان کھڑے ہو جاتے جب دوسروں کی برائی جو ہے کی جاتی ہے، اور جب دوسروں کے حوالے سے برائی کرنی ہونا، زبان بھی بڑی تیز ہو جاتی اور زبان بے لگام ہو جاتی۔ زبان بڑی تیز اور زبان بے لگام، اور جس انسان کی زبان تیز اور بے لگام ہونا، تو وہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہیں پاتا، اس بندے کی آخرت بہت جلد بگڑ جاتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ آخرت بگڑ جاتی ہے، اور آخرت کو بگاڑنے والے ہیں یہ غیبت کرنے والے۔ اور معاف کیجئے گا، میں ایک بات صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اگر غیبت کرنے والے احباب موجود ہیں
میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار غیبت سننے والے ہیں. غیبت سننے والوں کی کثرت بہت زیادہ ہے, شوق, انٹرسٹ, اور آپ اور زیادہ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے سننا چاہتے ہیں آپ. ہاں بھائی میں نے بھی ایسے جو سنا تھا, اس کو اور مزہ ملتا ہے کہنے کے لیے. تو غیبت سننے والے جب جو ہے اس معاشرے میں موجود رہیں گے, اللہ کی قسم غیبت کرنے والوں کا خاتمہ ہو نہیں سکتا. غیبت کرنے والوں کا خاتمہ بالفاظ دیگر, اگر غیبت کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں, غیبت سننے والوں کو غیبت سے باز آنا چاہیے. آپ اچھے انداز سے کہہ دیجئے نا, بھائی اللہ سے ڈریے. اگر آپ نصیحت نہیں کر سکتے تو موضوع کو بدل لیجئے. اگر آپ موضوع کو بدل نہیں سکتے تو مجلس سے اٹھ کر چلے جائیے. آپ کم از کم اس برائی کو برائی تصور کریں نا آپ, ورنہ گناہ کبیرہ ہے, اللہ کو ناراض کرنے والی برائی ہے, اور بڑی انسانیت ملوث ہے. کیا عوام کیا خواص, اللہ رحم فرمائے, اس برائی میں سبھی ملوث ہیں اور سبھی دعوے دار ہیں کہ ہمارا ذاتن بھی, ہمارا ظاہر بھی پاک اور ہمارا باطن بھی پاک. یہ باطن کی پاکیزگی ہے کیا کہ آپ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں, دوسروں کی عزت کی نیلام کریں, دوسروں کی عزت کو, دوسروں کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے آپ. اللہ کی قسم یہ باطن کی پاکیزگی اور پرہیزگاری نہیں ہے. باطن کی پرہیزگاری تو یہ ہے آپ عزتوں کے محافظ بن جائیں. باطن کی پرہیزگاری تو یہ ہے آپ عزتوں کے محافظ بن جائیں. ہم عزتوں کے محافظ نہیں ہیں دوستو, ہم لوگوں کی عزت و آبرو کے محافظ نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی انسان بگڑتا ہے اس بگاڑ کو سننا ہم چاہتے ہیں, اگر کوئی انسان سورتا ہے اس سورنے کو ہم سننا پسند نہیں کرتے. اور پھر یہ دعویٰ کیسے کہ ہمارا اندرون بہت اچھا ہے. اسی لیے اپنے دوستوں کی مجلسوں میں دینی رنگ لانے کی کوشش کیجئے گا. میں نوجوانوں سے خاص کر اپیل کرتا ہوں, ہماری مجلسیں اللہ رحم فرمائے, ہماری مجلسیں اللہ رحم فرمائے معصیت بھری مجلسیں ہوتی ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والی مجلسیں ہوتی ہیں, برائی پر اکسانے والی مجلسیں ہوتی ہیں, غیبت پر ابھارنے والی مجلسیں ہوتی ہیں, آخرت سے مغفل کرنے والی مجلسیں ہوتی ہیں. اپنی مجلسوں میں دینداری لائیے, ہم اپنے اندرون کو بہتر بنا سکتے ہیں. ورنہ علماء محنت کرتے ہیں, خادمین دین محنت کرتے ہیں, لوگوں کے نفوس کے تزکیے پر توجہ دیتے ہیں, لیکن جب آپ کو دوستوں کے حوالے کرتے ہیں, دوستوں کی مجلسوں میں وہ دینداری اور پاکیزگی نظر نہیں آتی ہے دوستو. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, اور خاص کر آج ہمارا حال ایسا ہے, خاص کر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کے نام پر اللہ رحم فرمائے کتنے شباب ہیں جو دیر رات تک بازار میں نظر آتے ہیں, جو دیر رات تک بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نماز فجر سے وہ غافل, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے ان کا اندرون بگاڑ, جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کو ناراض کرنے والے تعلقات کا سلسلہ ہمارے نوجوان آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کل تو بہت ساری دکانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں ٹائم پاس کے نام پر, چائے وائے عام جو ہے ماحول ہے دوستو. بیٹھ کر امت کی فکر نہیں ہوتی ہے, بیٹھ کر اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے. ہاں دوست ہیں, بے تکلفی میں کچھ باتیں ہو جانی چاہیے, ہنسی مذاق کی باتیں کرنا یہ سبحان اللہ ایمان کی منافی نہیں, لیکن ایسی ہنسی مذاق نہ ہو جو آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے, اور ایسا وقت نہ گزاریں آپ اللہ کے پاس حشر کی عدالت میں آپ کو جواب دینا پڑے. یہ لمحہ لمحہ غنیمت ہے, اور خاص کر اس مبارک موسم میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور جمعہ کے خطبے میں ہم نے سنا کہ ان 10 دنوں میں ایک مومن کی تربیت کن کن پہلوؤں سے ہوتی ہے. تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان 10 دنوں میں خصوصاً اپنے آپ کو سنوارنے کی فکر کریں. اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے, نکھارنے اور کھنگالنے کا ایک سنہرا موقع مل رہا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو کہ ہم خصوصی طور پر اپنے باطن پہ توجہ دیں, اور وہ نوجوان باکمال ہے, وہ نوجوان قابل تعریف ہے, وہ نوجوان قابل ستائش ہے جو دوستوں کی مجلس میں رہتے ہوئے دینی رنگ لانے کی کوشش کرتا ہے, دوستوں کے ذہن کو آخرت کی طرف موڑنے کی کوشش کرتا ہے, دوستوں میں پائی جانے والی غلطیوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. ایسا نوجوان قابل مبارک ہے, ایسے نوجوانوں کی فہرست میں آنے کی کوشش کیجیے گا. تو گویا کہ پتہ کیا چلا کہ ہماری مجلسیں باہر کی ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندرون کو اور بگاڑتی ہیں,
जो हमारे बातिन को और बिगाड़ती हैं। आपके पास जज्बा होता है कुछ बनने का, संवरने का, निखरने का जज्बा होता है। जब आप मस्जिद की चार दीवारी में होते हैं, जब इस चार दीवारी से बाहर जाते हैं ना, हालात कुछ ऐसे हैं, माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है जो हमारे अंदरून को बिगाड़ने में बड़ा कामयाब है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, अपने अंदरून को बेहतर बनाइए, दोस्तों की मजलिसों में दीनदारी लाने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात जो हमारे अंदरून को बिगाड़ने में अहम रोल अदा करती है, माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया का बेजा और गलत इस्तेमाल। आज सोशल मीडिया ने दोस्तों हमारी जिंदगी से इस्लाह को छीन लिया है, इंसानियत को इसने छीन लिया है, हमदर्दी, गमकारी, गमगुसारी को इसने छीन लिया है, मेहरबानी को इसने छीन लिया है। इसलिए शायर ने कहा ना, है दिल के लिए मौत मिशीनों की हुकूमत, एहसास मुरूवत को कुचल देते हैं आलात। इन आलात के बेजा इस्तेमाल ने हमारे दिलों से इंसानियत का खातिमा कर दिया, हमारे दिलों से हमदर्दी का खातिमा कर दिया, और दिलों का हाल इसने और ज्यादा बिगाड़ दिया। और याद रखिए, अल्लाह हिदायत दे उन बंदों को, उन बंदियों को जो सोशल मीडिया का बेजा और गलत इस्तेमाल करते हैं। और जानते हैं आप, सोशल मीडिया ये दो धारी तलवार, मुस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं। इसमें खैर भी है और शर भी है, इसमें हक भी है और बातिल भी है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ खैर पे आपकी नजर हो, आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको आप मुस्बत पहलुओं में इस्तेमाल करें। यह आपकी जिम्मेदारी है, इसके जरिए से आप अपने इल्म को बढ़ाने और खिदमत खल्क के हवाले से कोई रोल अदा करने की कोशिश करें। जहां आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का यहां इस्तेमाल आपकी आखिरत को बिगाड़ रहा है, आपके अंदरून को बिगाड़ रहा है, आपकी जहनियत को कुचल रहा है, वहां आप अल्लाह की खातिर उसके इस्तेमाल में अल्लाह का तक़वा इख्तियार कीजिएगा। आज घर घर का यह मसला बना हुआ है दोस्त, है कि नहीं? बल्कि अंदरून की क्या बात करें, हमारा जाहिर भी बिगड़ा हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। आप मेरी माओं से पूछकर देख लीजिएगा, बहनों से पूछकर देख लीजिएगा, कितनी माएं हैं और कितनी बहनें हैं जो तड़पती हैं कि उनके घर में बच्चे और नौजवान जो बिगड़े हुए और नाफरमान हैं। जाहिर को भी इसने तबाह कर दिया। जो बच्चे पहले मोबाइल के आदी नहीं थे, अपने माँ बाप के बड़े फर्माबरदार थे, जब से मोबाइल की लत लगी है ना, हमारे बच्चों को अल्लाह रहम फरमाए, मोबाइल की ऐसी लत लगी है, इताअत वालिदैन से महरूम है। आज हमारे बच्चे माँ बाप की खिदमत से आज महरूम हैं, माँ बाप की आह को समझ नहीं पा रहे हमारे बच्चे। जानते हैं क्यों? सोशल मीडिया की ऐसी लत। वो सिर्फ मोबाइल में मगन रहना चाहते हैं और गेम्स में मगन रहना चाहते हैं। बस मां की पुकार समझ में सुनने नहीं आती, और बाप की तड़प को हमारे बच्चे समझ नहीं पाते, बाप की फिक्र को समझ नहीं पाते। तो पता क्या चला, सोशल मीडिया ने सिर्फ हमारे अंदरून को नहीं, हमारे जाहिर को भी इसने तबाह बर्बाद कर दिया। और हमारे जाहिर को तबाह बर्बाद किया, उसकी बड़ी मिसाल किया। सोशल मीडिया की ऐसी लत लगती है बाज़ अहबाब को, नमाज फज्र की कभी तौफीक नहीं मिलती। क्यों? कि कभी भी मोबाइल से 2 बजे से पहले छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा गहरा ताल्लुक मोबाइल से, 2 बजे से पहले छुट्टी नहीं मिलती। और जब पूछा गया कि भाई आपने नमाज फज्र बाजमात कब पढ़ा, तो ईद का दिन उसे याद आता है, रमजान के अय्याम उसे याद आते हैं, बस बाजमात नमाज की तौफीक ना मिली। तो क्या देखिए, जाहिर की नियामत से भी इंसान जो महरूम हो जा रहा है। इसने हमारे जाहिर को भी तबाह बर्बाद कर दिया। माफ कीजिएगा दोस्तों, सोशल मीडिया आज घर घर का यह मसला है। ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है, हम खुद सही इस्तेमाल करें। और माँ बाप की लापरवाही कैसे? बच्चे कभी पुकारते हैं, माँ बाप बच्चों की पुकार पर तवज्जो देते ही नहीं। माँ भी मगन और बाप भी मगन, और बच्चा समझता है कि यही मगन उसकी भी आदत होनी चाहिए। बाद में उसे लत लगती है। और कभी कभार माँ बाप अपनी दुनिया में ऐसे मसरूफ होते हैं, बच्चों को खामोश कराने के लिए मोबाइल उनके हाथ में दिलवा देते। और जब मोबाइल दिलवा दिए ना, कभी वो आपको तंग नहीं करते, कभी बाहर ले जाने पे मजबूर नहीं करते, और कभी आपके साथ वक्त बिताने पर, टाइम स्पेंड करने पर जो है आपको मजबूर नहीं करते। आसान तरीका आज माँ बाप का क्या है? मोबाइल हाथ में थमा दीजिए, वो खाना भी खाएंगे, मोबाइल हाथ में थमा दीजिए, वो आपको तंग नहीं करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह,
کہ आप समझते हैं कि मोबाइल अगर बच्चों के हाथ में ना हो तो वो आपको तंग करेंगे, याद रखना मुस्तकबिल में आपकी जिंदगी को वो तंग से तंग करके रख देंगे। याद रखो आप, आज यही हो रहा है आज कि नौजवान अल्लाह रहम फरमाए कभी उस मकाम पे पहुंच जाते हैं, बाद में सबसे ज्यादा माँ बाप को अफसोस होता है। माँ बाप अफसोस करते हैं, पछताते हैं कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। और हाथ से क्यों निकला मेरे भाई, हाथ से क्यों निकला मेरे भाई? निकलने पर जिन लोगों ने उसका ताउन किया, आप भी तो उनमें से एक हैं। ये समझना चाहिए दोस्तों। बहरहाल सोशल मीडिया के हवाले से हम मुसलमानों को चाहिए कि संजीदा हों और मुस्बत पहलुओं में इसका इस्तेमाल करें, और अपने अंदरून को बेहतर से बेहतर बनाने में सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं। उलमा के खिताबात हम सुनते हैं, कुरान मजीद की तिलावत हम सुनते हैं, तो उससे आपका हमारा अंदरून इंशाल्लाह बेहतर होगा। और आखिर बात यह है कि हमारे अपने अंदरून को और बातिन को बिगाड़ने में हमारी तन्हाइयां बड़ा रोल अदा करती हैं। आज याद रखिएगा, तन्हाई ये इंसान की दीनदारी से कहीं ज्यादा इंसान की बेदीनी का सबब बन रही हैं। आज हमारी तन्हाइयां ऐसी हैं ना, एक मुत्तकी इंसान, पारसा इंसान जब तन्हाई में रहने का आदी हो जाए तो तन्हाइयां उसकी दीनदारी को खत्म कर देती हैं, तन्हाइयां उसकी दीनदारी को बर्बाद कर देती हैं, और तन्हाइयां उसके बातिन को बिगाड़ देती हैं। इसलिए अपनी तन्हाइयों का जायजा लीजिएगा, अपनी तन्हाइयों का जायजा लीजिएगा। याद रखें, लोगों के साथ रहते हुए आप बड़े मुत्तकी हैं, ये उस कदर कमाल नहीं है। कमाल ये है कि बंद कमरे में, खलवत में, जहां किसी की नजर ना पड़े, वहां आप पारसा और मुत्तकी हैं। अल्लाह की कसम, यही असल कमाल है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? इब्तिदा में यही आयत करीमा मैंने तिलावत की, यस्तगफून मिनन्नास। अल्लाह के बाद सियाहकार बंदे ऐसे हैं, बाज गुनहगार बंदे ऐसे हैं जो लोगों से छुप कर गलती करना चाहते हैं। वला यस्तगफून मिनल्लाह, अल्लाह से कहां छुप सकते हैं, अल्लाह से कहां, अल्लाह की निगाहों से कहां ओझल हो सकते हैं। वहुवा माअहुम इज़ युबय्यितूना मा ला यर्दा मिनल क़ौल। तन्हाई में अल्लाह को नाराज करने वाली जो बातें आप कर रहे हैं, जो चैटिंग आप करते हैं, लड़कियों के साथ आपके जो गलत ताल्लुकात हैं, याद रखना अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ है, अल्लाह उसे बखूबी जानता है। इसीलिए अपनी तन्हाई को बेहतर बनाइएगा दोस्तों, अपनी खलवतों को आप बेहतर बनाइएगा। और आप जानते हैं हमारी नौजवान नस्ल खलवतों में कितनी बुराइयां करती है, कितनी बुराइयां करती है। अल्लाह रहम फरमाए। माँ बाप के सोने का इंतजार करने वाली एक कौम होती है, तारीकी का इंतजार करने वाली एक कौम होती है। और जब माँ बाप सो जाएं और जब बंद कमरे में अपने आप को हवाले कर दें और जब पूरा कमरा तारीक हो जाए, वो नौजवान चाहता है कि बज़ाहिर ये कमरा तारीक नहीं, अपने आप को हकीकत में तारीकियों के हवाले करता है। गुनाहों की जो तारीकी है, उस तारीकी के एक नौजवान अपने आप को हवाले करता है। हालांकि उस बंद कमरे में आप तक़वा की रोशनी में रहना चाहिए। आप तक़वा एक रोशनी है और मासियत एक तारीकी है। याद रखिए, आप बंद कमरे में भी तक़वे की रोशनी में आप जो है सोने की कोशिश कीजिएगा। आपके इर्द गिर्द में सुबहान अल्लाह तक़वा की ऐसी शमा हो, तक़वा की ऐसी रोशनी हो जो आपको उस तारीकी में भी आपके जहन को बिगाड़ ना पाए। याद रखें, शैतान सबसे ज्यादा इंसान पर हमला आवर कब होता है? जब वो बंद कमरे में होता है। इंसान की सोच को बिगाड़ने में वो काम बहुत आसानी से हमला कर देता, क्योंकि इंसान को डर क्या, लोगों के पास बदनामी का इंसान को बहुत डर होता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के पास रहते हुए दीनदारी का लिबास ओढ़े हुए रहते हैं, लेकिन बंद कमरे में आपके जिस्म पर अगर दीनदारी का लिबास होना, वल्लाह आप मुत्तकी हैं, आप पारसा हैं आप। और आज की इस दौर में अगर आप कहने की इजाजत दें, अल्लाह के औलिया, अल्लाह के वली हैं आप, कि बंद कमरे में भी आपके दिल में सही माने में अल्लाह का डर है, बुराई के मौके मिल रहे हैं और इसलिए आप बुराई से बाज आ रहे हैं। माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नी अखाफुल्लाह, मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह का डर है। तो ऐसी जिंदगी बसर करने की कोशिश करें दोस्तों। अपने दिल को पाक रखें, अपने दिल को साफ रखें, अपनों के साथ भी हम वफादार रहें, औरों के साथ भी हम वफादार रहें। और जब जब हमारा अंदरून बिगड़ता हुआ नजर आए,
اس بگاڑ کو فوراً دور کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ یاد رکھیں قرآن کی زبانی اگر میں کہوں کہ انسان جب دل کے ایک بگاڑ پہ توجہ نہیں دیتا ہے تو پھر وہ دل اس بگاڑ کا، مختلف بگاڑ کا سنگم بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دل سے خیر کو چھین لیتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کی تصویر بن جاتا ہے وہ بندہ۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے باطن پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح پر بار بار توجہ دینے اور باطن کا تزکیہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، سلوک میں، کاروبار اور تجارت میں اپنا مثالی کردار ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کے وجود کو مؤثر بنا دے، اللہ امت مسلمہ کے وجود کو مؤثر بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے جو زندگی سبوں کے لیے مثالی بن جائے، جس زندگی کا ایک ایک ورق، جس زندگی کا ایک ایک پہلو سبوں کے لیے مثالی بن جائے۔ اللہ بری نظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، دشمنان اسلام کی سازشوں کو اللہ مٹی میں ملا دے، پرسکون زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ کراہ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ امن والی زندگی سبوں کو نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو صحت کے معاملے کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ شفائے عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ مرد حضرات کی کمائی میں اللہ برکت نازل فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے، ہماری خواتین کو اللہ ہمت دے، طاقت دے، صحت دے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور دیندار بنائے۔ ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں محبت والی، الفت والی، امن والی، سکون والی زندگی اللہ ان سبوں کو نصیب فرمائے۔ پوری نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی سوچ کی اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی جوانی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہم سب کو باقی رکھے ظاہر اور باطن پر توجہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اسی توجہ پر، اصلاح پر اللہ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں مسجد کے ذمہ داران کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سنہرا موقع ہمیں عطا کیا، اس کا بہتر بدلہ آپ تمام کو عطا فرمائے، آپ تمام کو اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ اس مسجد کے مصلیان کو بھی اللہ نظر بد سے بچائے، آپ تمام احباب کو اللہ آباد رکھے، خوش رکھے، اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔